هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله، البتہ تحقیق مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے علی النبی، نبی پر. تابہ کا جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ مہربان ہونا. اور مہربان بھی کیسے ہونا؟ توجہ کے ساتھ، یعنی پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے یا پوری مہربانی کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے. پھر ساعت العسرہ، تنگی کی گھڑی میں. تنگی کیا تھی؟ غزوہ تبوک جانا ہے آپ نے. مدینہ میں مسلمان ہیں، آپ بھی ہیں، انصار بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں. اس موقع پر تنگی کیا تھی؟ سب موجود ہیں. تنگی یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمایا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ روم کا بادشاہ ہماری سرحدوں کی طرف آ رہا ہے اور جنگ کی تیاری کے لیے وہ اپنی فوجیں اکٹھی کر رہا ہے، تو جانا ہے اس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، تبوک پہنچنا ہے. اب تنگی یہ تھی کہ عین اس موقع پر جب آپ نے اعلان کیا اور سب مسلمانوں سے کہا کہ نکلو، تو تنگی یہ تھی کہ ایک تو بڑی سخت گرمی تھی، قحط پڑا ہوا تھا، صحابہ کے مالی حالت اچھی نہیں تھی، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، یہ حالات تھے، غربت تھی. لیکن اس سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد تاب اللہ، البتہ تحقیق مہربان ہوا اللہ تعالیٰ علی النبی، نبی پر. نبی پر اللہ تعالیٰ نے کیا مہربانی کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگی کی گھڑی میں غزوہ تبوک کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ لیڈرشپ ہے، یہ ہے لیڈرشپ کہ تنگی کی گھڑی میں رسول جو لیڈر ہے اس کے پاؤں یا اس کی ٹانگیں کپ کپاتی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی کی کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بڑا مضبوط بنا دیا. اور پھر انہی کے ساتھ مہاجرین اور انصار پر بھی اللہ بہت مہربان ہوا کہ وہ بھی تیار ہو گئے کہ ہم چلتے ہیں. اب یہ ہے وہ الذین اتبعوہ، جنہوں نے پیروی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے رسول آپ جو فرماتے ہیں ایسا ہی ہوگا، ہم ساتھ چلتے ہیں، چلیے. آپ نے حکم دیا، مال جان سب کچھ حاضر ہے، سب تیار ہو گئے. اور کب تیار ہوئے؟ فی ساعت العسرۃ، شدید گرمی کے موسم میں، اور قحط سالی ہے، پھر بے سر و سامانی ہے. صحابہ کرام کے پاس کوئی اتنا سامان نہیں تھا. پھر کچھ صحابہ ایسے تھے جن کے دور دور زمینیں تھیں، ان کی فصلیں تیار ہو چکی تھیں. پھر اتنا لمبا سفر تھا. انہوں نے لکھا ہے کہ 600 کلومیٹر دور ہے مدینہ سے تبوک، شاید مکہ سے پھر وہاں تک 900 کلومیٹر دور ہے. بہرحال یہ نقشہ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا، لیکن 600 کلومیٹر بھی دیکھیں تو معمولی سفر نہیں ہے، بہت بڑا سفر ہے اور پیدل جانا ہے. پھر حالت مالی یہ تھی کہ 10 آدمیوں کے لیے صرف ایک اونٹ تھا. ایک اونٹ پہ بیٹھا ہے، 9 پیدل چل رہے ہیں. پھر باری باری ان کی باری آتی ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ سواریوں کے لیے اور انسانوں کے لیے زاد راہ نہیں تھی کہ راستے میں کھائیں گے کیا.
اور پانی بھی نہیں تھا، پانی کی قلت بھی تھی۔ یہ سب پتہ تھا صحابہ کرام کو کہ اتنا لمبا سفر ہے، صحرا ہے، اس کو عبور کرنا ہے، اور حالت ہماری یہ ہے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جب تیار ہیں تو ہم پیچھے کیوں رہیں؟ آپ کا حکم ہو ہم پیچھے رہیں، ساتھ چل پڑے۔ یہ بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ توفیق دے دے، دل میں یہ محبت ڈال دے دین کی، اور ایسے موقع پر بندہ بجائے گھبرانے کے تیار ہو جائے اور کہے جی میں ساتھ ہوں۔ یہ ایمان کی پختگی ہے جو ان کے نفس کی خواہش پہ غالب آ گئی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عین اس موقع پر سب کے دلوں میں یہ جرت اور مہربانی پیدا کر دی، ہمت پیدا کر دی کہ وہ روانہ ہو گئے۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ٹیڑھے ہو جاتے دل ایک گروہ کے ان میں سے، یعنی مسلمان تھے نا مہاجرین اور انصار، ہو سکتا ہے کہ کوئی گھبرا جاتے، کہتے نہیں اتنا لمبا سفر ہے میں کیسے جاؤں، میرے پاس کوئی سواری نہیں، میرے پاس زیادہ راہ نہیں، راستے میں پانی نہیں ملے گا، پیاسے بھوکے مر جائیں گے۔ بس انسان اتنا ہی سوچے تو بندے کا دل یوں ہو جاتا ہے، کہتے میں نہیں جاتا، بندہ اسی وقت فیصلہ کر لیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں نے اتنی زبردست مہربانی کی کہ یہ کام بھی نہیں ہونے دیا۔ ثم تاب علیہم، پھر وہ مہربان ہوا ان پر، یعنی لوگوں نے سوچا، مسلمانوں نے یہی سوچا مہاجرین اور انصار نے کہ بہت بڑی قربانی کا وقت ہے، لیکن چل پڑے۔ یہ اللہ کی اور مہربانی تھی۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، یقیناً وہ اللہ ان پر بہت شفقت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہ اللہ نے بڑی شفقت کی، مہربانی کی کہ ان کو یہ توفیق دی کہ وہ چل پڑے۔ ورنہ ان کے مقابلے میں آپ دیکھیں نا، جو گھروں میں جا کے بیٹھ گئے تھے، جنہوں نے اجازتیں مانگی تھیں، وہ اچھے بھلے صحت مند ہٹے کٹے لوگ تھے، کھاتے پیتے تھے، وہ جا سکتے تھے مگر وہ نہیں گئے۔ یہ بھی دیکھیے قسمت کی بات ہے نا، کس پر مہربانی اور کس پر نہیں ہوئی۔ پھر وعلی الثلاثتی، اور اوپر ان تینوں کے بھی، الذین جو خلفوا چھوڑ دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ضاقت جب تنگ ہو گئی علیہم ان پر الارض زمین۔ یہ خلفوا کا لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ہے نا، جس کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے چھوڑ دیے گئے، جو پیچھے چھوڑ دیے گئے۔ تو یہاں جو خلفوا کا لفظ ہے، یہاں یہ مطلب نہیں ہے، یہاں خلفوا کا مطلب ہے کہ جن کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا، وہ تو پیچھے ویسے ہی رہ گئے تھے، اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سے تھے۔ منافقوں کے بارے میں تو آ گیا، لیکن 3 صحابہ ایسے تھے جنہوں نے بڑی کوشش کی کہ ہم جائیں، نیتیں ان کی صحیح تھیں، آج کل کرتے کرتے نہیں جا سکے۔ تو اتنے میں نبی علیہ السلام واپس آ گئے، اور جب واپس آئے تو ہر ایک نے آ کے مختلف عذر پیش کیے، جیسے ہم پڑھ آئے ہیں، کوئی جھوٹے بہانے تھے، کوئی عذر تھے، کسی کے سچے بھی تھے۔ تو یہ تینوں جب آئے نا تو انہوں نے کہا، آپ نے پوچھا کسی کہاں ہیں؟ کہاں ہیں جناب؟ کعب بن مالک کہاں ہیں؟ اچھے بھلے تھے، وہ کیوں نہیں آئے؟ تو کعب کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، میں نے کہا اللہ کے رسول، میں اگر کچھ زبان چلاؤں، میں جانتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ ہیں، میں آپ کو قائل کر سکتا ہوں، یا کم از کم اتنا کہہ سکتا ہوں، کچھ بھی کہہ سکتا ہوں، اور آپ مجھے چھوڑ دیں گے اور کہیں گے ٹھیک ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اللہ آپ کو اطلاع دے دے گا۔ اس لیے سچی بات یہی ہے کہ میں نے سب کچھ، میری نیت تھی، تیار تھا، سواری بھی تیار تھی، کھانا بھی تیار تھا، سب کچھ، بس میں آج کل کرتے کرتے رہ گیا، اور کچھ نہیں۔ تو اسی طرح ایک اور صحابی تھے مرارہ بن ربیع،
اور تیسرے تھے ہلال ابن امیہ. یہ ہر غزوے میں شریک ہوئے ہیں تینوں، مگر اس غزوے میں وہ پیچھے رہ گئے تھے. تو بہرحال غلطی کا احساس ہوا تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس آ کے صاف صاف کہہ دیا، اللہ کے رسول بس آج کل کرتے کرتے، ورنہ ہم کوئی عذر پیش کریں ان کو کہ ان کی طرح تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے، مگر مجھے ڈر ہے کہ مجھے پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی کر کے بتا دینا کہ یہ جھوٹے ہیں، اس لیے ہم سچ سچ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا اور بس غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، آپ جو سزا مناسب سمجھیں ہمیں دے دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا. انہوں نے کہا میں اب کچھ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہی تمہارا فیصلہ جو نازل کرے گا وہی ہم امپلیمنٹ کریں گے. بس اتنا کچھ ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کرام سے فرما دیا کہ ان کا بائیکاٹ کر لیں، ان سے کوئی بات چیت نہ کرے. ایک کام آپ نے یہ کہا، اور یہ بات چیت آپ سوچیں کیا نظم و ضبط ہے مدینہ کا. یہی کعب بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا کہ ان سے کوئی بات چیت نہ کرے تو میرے لیے پورا شہر اجنبی بن گیا. جب بھی کوئی آ رہا ہوتا جس سے میں الیک سلیک کرتا تھا، بیٹھتا تھا، ہنستے تھے، ہم انجوائے کرتے تھے، میرے لیے وہ بھی اجنبی بن گیا. گلی میں، مسجد میں، رشتہ داروں کے اندر، سب جگہ سب اجنبی، کوئی مجھ سے بات نہیں کر رہا. حتیٰ کہ میں نے ایک دفعہ اپنے بھائی کو دیکھا کہ وہ باغ میں کھڑا ہے تو میں باغ کی دیوار پھلانگ کے اندر گیا. میں نے کہا بھائی سے بات کر لوں، یہاں تو کوئی نہیں ہے، مگر اس نے جب دیکھا یہ آ گیا تو اس نے منہ دوسری طرف کر لیا، وہ بھی نہیں بولا. اور یہ تقریباً سلسلہ چل رہا ہے، 40 دن ہو گئے. 40 دن سوچیں نا، یعنی آپ اس ماحول میں ہوں، کوئی آپ سے بات نہ کرے، سب کو منع کر دیا جائے اس سے بات نہیں کرنی، تو بندہ کیا سوچتا ہے یا کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، کون سی اتنی بڑی غلطی ہے میری کہ سارا ماحول ہی میرے لیے اجنبی بن گیا ہے، کوئی بات ہی نہیں کرتا. اور یہی کہتے ہیں، کعب کہتے ہیں کہ اسی عالم میں نہ گھر میرے لیے سکون تھا نہ باہر سکون تھا. مسجد میں جاتا نماز پڑھنے کے لیے تو صف میں کھڑا ہوں، جب مسجد میں جاتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے، میں جب آپ کی طرف دیکھتا تو آپ دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیتے، میری طرف دیکھتے نہیں تھے، اور جب میں دوسری طرف دیکھتا تو آپ مجھے دیکھتے تھے. یہ بھی ایک تعلق ہے نا، محسوس کیا انہوں نے، محسوس کیا. پھر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بازار میں گیا تو بازار میں گھوم پھر رہا تھا ایسے، تو کوئی اجنبی آدمی اونٹ پہ بیٹھا کو میرا نام پکار رہا ہو، میرے بارے میں پوچھ رہا ہو کہ کعب بن مالک کہاں ہے، تو سب نے میری طرف اشارہ کیا کہ وہ کھڑا ہے. تو میرے پاس آیا، اس نے کہا کعب بن مالک ہو؟ میں نے کہا، جیب سے خط نکالا مجھے دیا. اس خط میں، خط بھی کس کی طرف تھا؟ جو قریبی ملک تھا اس کے بادشاہ کی طرف سے، کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کا دوست آپ سے سخت ناراض ہے، آپ ہمارے بڑے عزیز دوست ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیے، ہم آپ کو عزت دیں گے، بہت کچھ نوازیں گے. ہے امریکی ویزا کہ نہیں؟ بندہ خوش ہوتا ہے، اوہ ٹھیک ہے یار، چھوڑو پرے، جاؤ وہاں مزے کرو، کیا کرنا ہے یہاں بیٹھ کے، سارا ماحول اجنبی ہے، کوئی سنتا ہی نہیں، چھوٹی سی غلطی پہ اتنا میرا بائیکاٹ. اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، لیڈرشپ، اس پر کوئی اعتراض، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فوراً سوچتے ہیں، کہتے ہیں دل میں مجھے یہ خیال آیا کہ اللہ کی طرف سے ایک اور ٹیسٹ ہے میرا. تو میں نے وہ خط پڑھا تو وہ کھڑا ہے، بیٹھا ہے. میں نے کہا جاؤ تم. کہتا مجھے جواب چاہیے. کہتا جواب کہاں؟
کہتا میں نے خط پھاڑا، ساتھ ہی تنور تھا اس میں پھینک دیا. میں نے کہا یہ میرا جواب ہے، تو چلا گیا. پھر 40 دن گزرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی تینوں کو یہ حکم دیا کہ تم اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ. کہ لوگوں سے تو بائیکاٹ ہے، بیوی سے کیوں؟ اس لیے کہ بیوی سے بھی بات چیت ہوگی تو کچھ تسلی ہو جاتی ہے نا انسان کی. نہیں، ذرا اور بے چینی ہو اور ان کو سمجھ آئے. تو عرض کی اللہ کے رسول کیا ان کو طلاق دے دیں؟ آپ کا یہ مطلب ہے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بس الگ رہو. تو انہوں نے ان کی اپنی بیویاں اپنے گھروں میں بھیج دی، اپنے گھروں میں بھیج دی، چلی گئی. یہ اب تھوڑی سی ذہن میں رکھ کے نا اب اس ترجمے کو سمجھے. حتی اذا ضاقت علیہم الارض، حتیٰ کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین، بما رحبت، باوجود اس کے کہ وہ کشادہ تھی. یعنی مدینہ کا ماحول، اس میں سارے اپنے دوست احباب مسلمان، مسجد کی رونق، محبتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، جہاں جاتے تھے محبتیں ملتی تھیں، الحق سلیق ہوتا تھا. اب کوئی نہیں ہے جو بات کرے، زمین تنگ ہو گئی. پھر وضاقت علیہم انفسہم، اور تنگ ہو گئے ان پر نفس ان کے. اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ ہم کس ماحول میں رہ رہے ہیں، کیا ہمارا حال کر دیا گیا ہے. وظنوا، اور انہوں نے یقین کر لیا. حتیٰ کہ وضاقت علیہم انفسہم میں یہ بھی ہے کہ بیویوں سے بھی ان کو علیحدہ کر دیا گیا، بیویاں چلی گئیں. اب بندہ اور دل تنگ ہوتا ہے، ورنہ کسی کے ساتھ تھوڑی سی بات تو ہو رہی تھی، کوئی انفارمیشن مل جاتی تھی بیوی کے ذریعے سے. اب وہ بھی ختم. پھر وظنوا، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ ماحول اب ایسا بن گیا ہے، ادھر اللہ کے رسول ہیں، ادھر صحابہ کرام ہیں، ادھر ہم اکیلے ہیں. دین تو بیچنا نہیں ہے، دین کا تو سودا ہو ہی نہیں سکتا. رہنا مسلمان ہے اور اسلام کی حالت میں ہی مرنا ہے. لہذا وظنوا، انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ ملجأ من اللہ، کہ نہیں کوئی جائے پناہ اللہ سے، الا الیہ، مگر طرف اسی کے. کہیں بھی جائیں کوئی ہمیں جائے پناہ نہیں دے سکتا. جو آفرز ہوتی ہیں سب خاک ہیں، سب بیکار ہیں. پلٹ کے جانا ہے تو اللہ کی طرف. پناہ ملے گی تو اللہ کی جناح میں ملے گی، کہیں اور نہیں مل سکتی. کون ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرے؟ کون ہے جو کم از کم مجھے اللہ سے خوش کروا دے، یا اللہ کو مجھ سے خوش کروا دے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ ان کی حالت تھی. ثم تاب علیہم، پھر وہ مہربان ہوا ان پر، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کریں. بہرحال یہ آخری جو 10 دن تھے جب بیویاں چلی گئیں، آخری جو 10 دن تھے، یہ بڑے گڑ گڑا کے رو رو کے انہوں نے دعائیں کی، سجدوں میں پڑے، راتوں کو جاگے، معافیاں مانگی. اللہ تو مہربانی کر، اللہ تو مہربانی کر. ثم تاب علیہم، پھر مہربان ہوا اللہ تعالیٰ ان پر، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کریں. یہی مہربانی تھی کہ آخری 10 دنوں میں، پہلے بھی شرمندہ تھے، حالات تو ان کو پہلے دن سے ہی ایسے بن گئے تھے نا کہ کوئی ان کے ساتھ بولنا بھی نہیں تھا. تو بہرحال محسوس انہوں نے کر لیا، رب کی جناب میں گڑ گڑائے، یہ اللہ کی توفیق تھی تو انہوں نے توبہ کی. ان اللہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا. اللہ ہی ہے. تو اس طرح ان کی توبہ جب اتری تو صبح صبح، رات کا وقت تھا، آخری پہر، تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر یہ وحی نازل ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیتیں اتری ہیں. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم تھے، اس وقت یہ آیتیں اتری.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بڑا بارونق ہو گیا، کھل اٹھا۔ تو آپ نے یہ خبر دی صحابہ کرام کو، تو کسی صحابی نے، یہ خود کہتے ہیں، کعب کہتے ہیں، میں اپنے گھر میں تھا کہ میں نے آواز سنی کہ کوئی مجھے کہہ رہا تھا، کعب تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو۔ اور پھر لینے کے لیے لوگ آ گئے، مجھے لے گئے مسجد میں۔ تو میں مسجد جب گیا تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم مجھے دیکھتے ہی ایسے دیکھ رہے تھے، چہرہ پر رونق تھا۔ آپ آگے بڑھے، مجھے گلے لگایا اور مجھے فرمایا، کعب تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ ماحول ہی بدل گیا، جو کل نہیں بول رہے تھے اب سب بول رہے ہیں، بیوی بھی واپس آ گئیں۔ کیا نکھارتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کو، بھٹی سے نکال کے نا نکھار دیتا ہے اللہ تعالیٰ، پتہ چلتا ہے کہ یہ قیمتی لوگ ہیں، بڑی ویلیو ہے ان کی، ان صحابہ کرام کی اس معاملے میں۔ یعنی اگر واقعی بات یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کا یہ جو فرمان ہے نا، میرے صحابہ یعنی جس طرح ہیں، تم اگر ان کے مقابلے میں اس دور میں بھی، اپنے دور میں یعنی بعد والے جو ہیں، کچھ بھی مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جن حالات میں خرچ کیا تھا، ان کی آدھی جو قربانی ہے اس تک بھی تمہاری یہ ساری قربانی نہیں پہنچ سکتی۔ تو بہرحال یہ اس طرح کا جو معاملہ ہوا تو حالات بالکل درست ہو گئے، اور جناب کعب بن مالک ہوں، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، یہ تینوں کے تینے بڑے خوش مسجد میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبارکباد دی، گلے لگایا، تمام صحابہ نے ان کو مبارکبادیں دی، سب آگے بڑھ بڑھ کے ان کو مبارک دے رہے تھے، اور ظاہر ہے یہ بڑی خوشی کا دن تھا ان کے لیے، بہت بڑی خوشی کا دن تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے یہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچے لوگ ہیں، یہ تینوں صحابہ، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہم، انہوں نے جو اعتراف کیا سچ کہا تھا، اور سچ بات کہی تھی کہ اللہ کے رسول بات کو گھما پھرا کے ہم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اطلاع دے دینی ہے، اس لیے جو ہے سچ کہہ رہے ہیں، آج کل کرتے کرتے ہم آ نہیں سکے، بس۔ اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی کہ بندہ کم از کم سچ تو کہہ دیتا ہے نا۔ تو ایسے سچوں کے ساتھ مسلمانوں تمہیں کھڑا ہونا چاہیے، جھوٹے جو منافق تھے ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا تم نے۔ ان کے دلوں میں خدا خوفی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے سچ بولا، ان کے دلوں میں خدا خوفی نہیں تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے جھوٹ بولا، بہانے تراشے، اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو آگے بھیج کے خود گھر بیٹھ کے بڑے خوش رہے۔ لیکن ان کی حالت یہ نہیں تھی کہ یہ گھروں میں خوش رہے ہوں۔ تو بہرحال یہ بھی قانون بتا دیا کہ مومن سچوں کا ساتھ دے، جھوٹے کا ساتھ نہ دے، خود بھی سچا بنے اور سچ کا ساتھ دے۔ ما کان لأہل المدینۃ، نہیں تھا مناسب اہل مدینہ کے لیے، ومن حولہم، اور ان کے جو ان کے آس پاس تھے۔ اب یہاں بتایا مدینہ میں جو پیچھے رہ گئے تھے اور جو مدینہ کے ارد گرد بسنے والے جو بدو تھے وہ بھی پیچھے رہ گئے تھے۔ انہیں بتایا کہ تمہیں اپنی جان زیادہ عزیز تھی یا اللہ کے رسول زیادہ عزیز تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تم بیچ چکے، آپ تو مدینہ سے نکل کے جا رہے ہیں تبوک، اور تم گھروں میں بیٹھ گئے۔ یہ کون سا ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے اور میں پیچھے بیٹھوں، مجھے آرام پسند ہو، اپنی ذات سے زیادہ مجھے محبت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہو؟ کیا یہ مناسب رویہ تھا؟ تو یہ کچھ قبائل تھے
کچھ مدینہ کے لوگ تھے، کچھ قبائل تھے جو مدینہ کے ارد گرد کے رہنے والے تھے، ان قبائل کے نام بھی یہ سب مسلمان تھے۔ مزینہ مثلا یہ قبیلہ تھا، جوہینہ یہ بھی ایک قبیلہ تھا، اشجع یہ قبیلہ بھی تھا، اسلم اور غفار یہ قبائل تھے۔ ان کے جو لوگ تھے ان کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا کہ تم نے تنگی ہو یا تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے، اور مشکل حالات میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہمراہی اختیار کرنی ہے۔ ان کو یہ حکم تھا، جو سختیاں آپ اٹھا رہے ہیں وہ آپ بھی اٹھائیں۔ یہ سب مسلمانوں کا حکم تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عزیز ہیں، اور مسلمان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے بھی زیادہ عزیز ہونے چاہیے، تب جا کے بندہ مومن بنتا ہے۔ یہ کون سی خوبی ہے کہ میں کہوں میرا ایمان ہے مگر قیادت کو آگے بھیج دوں اور خود گھر بیٹھ جاؤں؟ اس لیے یہاں سمجھایا کہ کسی مومن کے لیے، کسی مدینہ والوں کے لیے اور مدینہ کے ارد گرد جو بدو ہیں ان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہتے۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے ہوتے، آپ کا ساتھ دیتے۔ اب گھر بیٹھ کے یہ سمجھیں کہ ہمیں اتنا کچھ اجر ملے گا، یہ مشکل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ گئے ہیں ان کا حال تو دیکھو کہ کیا انہوں نے اس طرح کی پیاس برداشت کی جو صحابہ کرام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی؟ کیا انہیں وہ تھکاوٹ ہوئی ایک ایک قدم اٹھانے پہ، اور ماحول کی گرمی، لو، سفر، اس طرح کی تھکاوٹ ان کو ہوئی؟ وہ بھی نہیں ہوئی۔ پھر اللہ کی راہ میں یہ نکلے تو ان کو راستے میں پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑے، ایک ایک کھجور، 2-3 کھجوریں ملتی تھیں، بس وہ خوراک ہوتی تھی ڈیلی۔ کیا انہوں نے وہ بھوک برداشت کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے کی؟ اور پھر اسی طرح جس علاقے میں جیسے جیسے یہ قدم اٹھا کے جس علاقے کو رونتے ہوئے آگے بڑھے ہیں، کیا انہوں نے اسی طرح زمین کو روندا، سفر کیا؟ روندنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس چلے، نہیں، چل کے دشمن کی طرف جانا، اور دشمن کو پتہ چلے کہ فوج آ رہی ہے۔ کیا یہ اس فوج میں شامل ہوئے؟ وہ بھی نہیں ہو سکا۔ پھر اسی طرح یہ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سمیت جب تبوک پہنچے ہیں تو دشمن کے علم میں یہ بات آئی کہ مسلمان تو یہاں پہنچ گئے ہیں۔ دشمن گھبرا گیا۔ یہ گھبراہٹ اس کو کس وجہ سے ہوئی؟ تمہاری وجہ سے نہیں جو گھروں میں بیٹھے رہے ہو یا پیچھے رہ گئے ہو، بلکہ ان کی وجہ سے جو اتنا لمبا سفر کر کے وہاں پہنچے ہیں۔ تو دشمن نے یہ اندازہ کیا کہ جو لوگ اتنا دور کا سفر کر کے یہاں آئے ہیں، اور گرمی ہے، سخت گرمی، صحرا کی گرمی اور بھوک پیاس، مدینے کے بارے میں ان کو علم تھا کہ وہاں کوئی اتنی خوراک نہیں ہے، اتنا ساز و سامان نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ لیکن جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اتنی بہادری کے ساتھ یہ لوگ جب یہاں پہنچ گئے ہیں تو معلوم نہیں یہ جنگ میں کیا کام کر دکھائیں، تو ایک رعب بیٹھ گیا دشمن پہ، وہ مقابلے کے لیے نہیں آیا۔ یہ وہ کامیابی تھی جو ان تمام مسلمانوں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہنچ کے ہوئی ہے، گھر بیٹھے نہیں ہوئی۔ تو اب ان کو جو اللہ اجر دے رہا ہے وہ یہی دے رہا ہے کہ انہوں نے جو کام کیے ہیں، ہر کام پہ، ہر قدم پہ، ہر برداشت پہ، ہر بھوک پہ، اور وہاں پہنچ کے ایک ایک دن کے ایک ایک لمحے کا جو بھی انہوں نے کام کیا ہے، اللہ نے ان کے لیے عمل صالح لکھ لیا ہے، بہترین اجر ان کے لیے لکھا ہے۔ تو یہ پیچھے رہنے والے
یہ کتنا لوز کر گئے، کتنا انہوں نے نقصان اٹھایا. اس لیے فرمایا کہ ما کان علی اہل المدینہ تھی، مدینہ والوں کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ کو بھیج کے پیچھے رہتے، اس لیے کہ یہ بڑا نقصان ہوا ہے ان کو، بہت بڑا ثواب انہوں نے ضائع کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان کو بہت کچھ مل گیا ہے. وقتی طور پر تمہیں تو یوں محسوس ہوا کہ ہم گھر میں بیٹھ گئے، چلیں آرام تھا وہ مل گیا، کھانا تھا وہ مل گیا، بھوک برداشت نہیں کرنا پڑی وہ ٹھیک ہو گئے، صحت ٹھیک رہی. لیکن جو ثواب ان کو ملا وہ کیا ثواب تمہیں مل سکا؟ یہ وہ نیک لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے کسی عمل کو ضائع نہیں کیا، کسی عمل کو بھی. بہت کچھ ان کو دیا ہے. تو یہ ابھارا ہے کہ کبھی بھی نیکی کا معاملہ ہو پیچھے نہ رہنا، مت سست ہونا، غفلت نہ کرنا، آگے بڑھنا، سبقت لے جانی ہے دوسرے سے. اس لیے کہ یہی تو موقع ہوتے ہیں جب انسان اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کے آگے پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دل کی خوشی کو دیکھ کے اور بندے کی دوڑ دھوپ کو دیکھ کے، اس کے اخلاص کو دیکھ کے جو اجر دیتا ہے وہ گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو تو نہیں دیتا. تو بہرحال یہ سمجھایا مسلمانوں کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے عزیز رکھو. اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم الحمدللہ مسلمانوں کے لیے بڑے عزیز تھے، بڑے عزیز تھے. اور آپ نے مومن کی علامت بھی یہی بتائی کہ مومن وہی ہے جو مجھے اپنی ذات سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے والدین سے اور سب سے زیادہ عزیز نہ سمجھے تو بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ علامات ہیں. اور الحمدللہ صحابہ کی اکثریت جو تھی وہ ان علامات کو اپنے دل میں رکھتی تھی اور پکے مومن ثابت ہوئے اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ساتھ انہوں نے دیا. ٹھیک ہے. اسی طرح وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً، اور نہیں وہ خرچ کرتے کوئی بھی خرچ کرنا چھوٹا، ولا کبیرتن اور نہ بڑا، ولا یقطعون اور نہیں وہ طے کرتے وادیًا کوئی وادی، الا مگر کتب لہم لکھا جاتا ہے اجر ان کے لیے، لیجزیہم اللہ تاکہ جزا دے، بدلہ دے انہیں اللہ، احسن بہت اچھا، ما کانوا یعملون اس کا جو تھے وہ عمل کرتے. تو یہ ہے کوئی معمولی سا خرچہ بھی انہیں، آدھی کھجور کا بھی اگر صدقہ کیا ہے نا اللہ کی راہ میں ایسے لوگوں نے، وہ بھی، اور جس نے سارا گھر لا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا وہ بھی. اور پھر اسی طرح جب چلے تو ایک وادی کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسرے کے بعد چوتھا علاقہ، میدان، پھر صحرا، پھر یہ جنگل، کوئی بھی علاقہ انہوں نے جو طے کیا ہے، الا کتب لہم اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک ایک لمحے پر ان کو خوب اجر دیا ہے. کیوں؟ یہ بہترین عمل تھا، احسن، اچھا نہیں، بہترین عمل تھا جو انہوں نے کیا، اور اللہ چاہتا ہے کہ میں ان کو بدلہ دوں، اور اللہ بدلہ دے گا. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی خود اپنی احادیث میں چھوٹے چھوٹے جو عمل ہیں وہ اگر ذکر کیے ہیں تو یہ بھی کیے ہیں، یہ بھی کیے ہیں. مثال کے طور پر جو معذور صحابہ تھے، مثلا عبداللہ ابن مکتوم اور اس طرح دوسرے، کوئی لنگڑے تھے، کوئی ایک ٹانگ والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کچھ نہیں اتارا تھا. عبداللہ ابن مکتوم آئے، عرض کی اللہ کے رسول یہ جو اب بات کر دی گئی ہے کہ اتنا کچھ ان کو ملے گا، میں تو کسی وادی میں نہیں گیا، نہ میں آپ کے ساتھ گیا ہوں، نہ میں نے صحرا کاٹا، نہ کچھ اور ہوا، نہ بھوک برداشت کی، لیکن دل کی جو حالت ہے وہ اللہ جانتا ہے. میرا دل تڑپتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں مگر معذور تھا، کیا میں بھی محروم رہوں گا؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر صرف اس آگے جو آیت آ رہی ہے
وہ پوری آیت نازل ہو چکی تھی. اس آیت کے نزول کے بعد صرف آیت کے درمیان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نازل ہوا اور ان سب کو اس سے مستثنا کر دیا گیا کہ تم تو اسپیشل لوگ ہو، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل اجر دینا ہے نیت کی بنیاد پہ. وہی اجر جو ان کو ملا ہے، ان صحابہ کرام کو جو نبی علیہ السلام کے ساتھ گئے ہیں اور واپس آئے ہیں، جو اجر ان کو ملا ہے اللہ نے تمہیں ویسے ہی دینا ہے. تو اس کے ان کو محروم نہیں کیا. اب اس میں جو مشکل لفظ ہیں ذرا وہ دیکھ لیجیے. اس آیت میں کافی سارے مشکل لفظ آئے ہیں. پہلا تو ہے یرغبوا بانفسہم ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسی، آیت نمبر 119 کے بعد والی آیت جو ہے، ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسی. تو رغب عن، یرغبوا عن نفسی کا لفظ جو نا، رغبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رغبت کرنا، اور رغب عن منہ موڑنا. کوئی آیت یاد ہے اس سلسلے میں؟ کوئی حدیث یاد ہے؟ ہاں، یرغب عن ملتی، رغب عن آ گیا ہے. کوئی حدیث؟ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی. تو رغب عن کا کیا مطلب؟ جو منہ موڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو رغبہ کا مطلب ایسے ہے شوق کرنا، رغبت کرنا، اور رغب عن معنی الٹ ہو جاتا ہے. پھر ظما کا لفظ ہے. ظما کہتے ہیں پیاس کو، ظمآن، پیاسا. پھر نصب کا لفظ ہے، نون صاد با، نصب. نصب کا مطلب تھکاوٹ، مشقت، محنت، یہ سب نصب کا معنی ہے. مخمصۃ، مخمصہ، پاؤں کا جو تلوا ہے نا، دیکھا آپ نے پاؤں کا؟ اپنے پاؤں کو ذرا کھڑا کر کے نا، یہ ذرا دیکھا کریں نا، یہاں پاؤں ٹھیک ہے، پھر نیچے چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد برابر ہو جاتا ہے. یہ جو جگہ نا، یہ حصہ، نچلا حصہ، یہ ابھرا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اخمص. تو مخمصہ کا مطلب بھوک، یعنی ایسی بھوک کہ پیٹ جو ہے نا وہ کمر کے ساتھ لگ جائے. جیسے پاؤں نیچے سے اوپر ابھرا ہوتا ہے نا، ایسے ہی پیٹ جو ہے نا وہ جا کے کمر کے لگتا ہے. پھر ہے ولا یطعون، ولا یطعون، وطئ یطع موطئا. اس کا مطلب ہوتا ہے روندنا یا قدم رکھنے کی جگہ. موطئ، قدم رکھنے کی جگہ. ایک کتاب بھی ہے اسی لفظ سے ملتی جلتی، موطا. موطا کا مطلب جس کو خوب روندا گیا ہو. یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی محنت کی ہے کہ جو احادیث لکھی، کتاب تیار کی، پھر اس کو ریوائز کیا، پھر اس میں سے بہت سی احادیث نکالیں اور بہت کچھ اور لکھا، پھر اس پر مزید پڑھا، مزید ریسرچ کی، مزید انتظار کیا، پھر محسوس ہوا نہیں یہ چیزیں بھی ٹھیک نہیں ہیں، پھر ان کو نکالا، پھر اور چیزیں ڈالیں. تو اس طرح بار بار نکالتے رہے، بار بار ڈالتے رہے، اور پھر جا کے علماء کو دکھا کے تسلی کر کے اچھی طرح اس کتاب کا نام رکھا موطا، جس کو خوب روندا گیا. کتاب بتا رہی، کتاب کا نام بتا رہا ہے کہ کتنی ریسرچ کی ہے اس پہ. پھر اس کے بعد لفظ ہے یغیظ الکفار. یغیظ غیظ سے ہے، غیظ سے، غصہ. ٹھیک ہے، یغیظ الکفار، جو غصہ دلائے کفار کو. کیا غصہ دلاتی ہے؟ یعنی مختلف راستے عبور کرتے ہوئے، پہاڑ ہوں، بستیاں ہوں، زمینیں ہوں، مکان ہوں، وادیاں ہوں، کھیت ہوں، تو ان پر وہ قدم رکھتے ہوئے، چلتے ہوئے، گھوڑوں پر سوار، دوسری سواریوں سے سوار ہو کے ان زمینوں کو رونتے ہوئے یہ جب گئے نا، تو راستے میں یا وہاں کے جو کفار تھے
ان کے دلوں میں غصہ اور جلن سی پیدا ہوئی. یہ کون لوگ ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو خوف زدہ بھی ہوتے تھے وہ کہ مسلمان ہیں، کوئی بول ہی نہیں سکتے ہم. تو یہ فائدہ ہوتا ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان فورسز کے لیے ایک بڑی اچھی انڈائریکٹ وے میں سمجھ دے دی کہ مسلمان فورسز تیار ہو کے نکلیں تو صحیح. تو دیکھیں تو صحیح کہ ارد گرد کے لوگ بھی گھبراتے ہیں، ان پر رو مسلمانوں کا پڑتا ہے کہ نہیں، اور جہاں جا رہے ہیں وہاں کے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں کہ نہیں، وہ بھی مرعوب ہوتے ہیں کہ نہیں. پھر آخری لفظ ہے وَلَا يَنَالُونَ نَيْلًا. نیل کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا. ایک کتاب ہی ہے نیل المرام. نیل المرام، نیل کا مطلب ہوتا ہے یا نیل الاوطار. امام شوکانی کی کتاب ہے نیل الاوطار. تو نال یا نالو سے ہے یہ، اس کا معنی ہوتا ہے لینا، حاصل کرنا. ٹھیک ہے. وَلَا يَنَالُونَ نَيْلًا، مراد یہ کسی بستی کو، کسی علاقے کو فتح کر لینا، یا اس علاقے کا مال غنیمت مسلمانوں کو مل جائے، یا وہاں کے لوگوں کو جو کفار ہیں، دشمن ہیں، ان کو کوئی نقصان پہنچائیں. یہ سب نیل ہے، نیل. ٹھیک ہے. چلیے آگے. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ، اور نہیں ہے لائق مومنوں کے، لِيَنْفِرُوا کہ وہ نکل پڑیں، کافۃً سارے کے سارے. عام طور پر لڑائی کے لیے جو لفظ لڑائی کے لیے نکلنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ نفرہ کا لفظ ہوتا ہے. نفرہ، لڑائی کے لیے جب بندہ نکلتا ہے نا، یا لوگ نکلتے ہیں، اس کے لیے نفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا، انفروا خفافا وثقالا، یہ بھی پڑھ چکے ہیں. إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ. تو نفرہ کا مطلب لڑائی کے لیے نکلنا. تو وہاں چونکہ نبی علیہ السلام نے تبوک کے لیے سب مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ نکلو، تو اب جو بات ہے وہ یہ بھی ہے، یہاں چند باتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سمجھائی ہیں. وہ یہ ہے کہ کیا ہر جنگ میں سبھی مسلمان نکلیں؟ یہ ایک سوال ہے. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب بحیثیت قائد کے اور حکومت کے آپ نے اناؤنس کر دیا کہ سب نکلیں، تو سب کے لیے نکلنا فرض تھا، پیچھے کوئی نہ رہتا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی سب نکلیں، یا کچھ اور کام بھی ہیں سوسائٹی کے، مسلمانوں کے؟ تو اس کا جواب جو ہے نا وہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ، اور نہیں ہے مومنوں کے لائق، لِيَنْفِرُوا کہ وہ نکل پڑیں، کافۃً سارے کے سارے. یہ صورتحال جب بنی ہے نا غزوہ تبوک کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ چلو، تو اس میں کچھ پیچھے بھی رہ گئے. اب یہ جو سچویشن بنی ہے، سینیریو بنا ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دو باتیں سمجھائیں. اس آیت کے ذریعے سے دو باتیں سمجھ آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو پیچھے رہ گئے وہ کیوں پیچھے رہے، وہ سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل جاتے، اور اس طویل سفر میں کئی دن آپ کے ساتھ رہنے میں جو بے شمار واقعات اور مسائل پیش آئے ہیں، یہ بھی ایک علم تھا، وہ سیکھ لیتے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا ایک تو مرکز تھے، آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی، اور وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات مل رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر رہے تھے اور لوگوں کو ارشادات بھی فرما رہے تھے. تو جو آپ کے ساتھ گئے انہوں نے تو علم حاصل کر لیا، کیونکہ جانا پھر واپس آنا کوئی تھوڑے سینکڑوں واقعات ہو سکتے ہیں، تو یہ سارا علم تھا. تو جو پیچھے رہ گئے وہ اس علم کو حاصل نہ کر سکے. تو ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی نکل جاتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے، اور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ بھی پیش آتا اس کو وہ دیکھتے، سنتے، یاد کرتے. یہ بھی علم تھا. کیوں وہ محروم رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک معنی یہ ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا کہ چلو، تو علماء نے ایک تو اس کا مطلب یہ لیا کہ اگر وقت کا حاکم یا سپہ سالار یہ کہہ دیتا ہے قوم کو کہ چلو، تو سب پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، سب پر، کوئی پیچھے نہ رہے پھر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات سمجھائی کہ اگر سارے نکل گئے تو پیچھے کا بندوبست کون کرے گا؟ پیچھے دشمن آ سکتا ہے، خواتین اور بچے ہوتے ہیں، کاروبار ہوتا ہے مسلمانوں کا، بڑے ایشوز ہوتے ہیں۔ اگر سارے جہاد پہ نکل گئے تو پیچھے کون رہتا؟ پیچھے والوں کے مسائل کون حل کرتا؟ تو اس لیے وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اور نہیں تھا لائق مومنوں کے لیے کہ وہ سارے کے سارے نکل کھڑے ہوتے۔ یعنی سب اس چیز کو مت سمجھیں کہ آئندہ کے لیے کوئی بھی سپہ سالار، کوئی بھی حاکم وقت یہ حکم نہ دے اپنی قوم کو کہ سب جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں، کوئی پیچھے نہ رہے۔ نہیں، سب کو نہیں نکلنا چاہیے۔ جو تیار ہیں، جو لڑ سکتے ہیں، جن کے پاس ہتھیار ہیں، ساز و سامان ہے، اور گھوڑے ہیں، سواریاں ہیں، لڑنے میں ماہر ہیں، وہ نکلیں۔ اور پھر دوسری طرف دین کا بھی خیال رکھیں۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، تو کیوں نہ نکلی ہر گروہ سے ان میں سے طائفۃ، ایک جماعت۔ یعنی ہر گروہ سے مراد یہ کہ ارد گرد کے جتنے بھی مدینہ میں عرب ورلڈ کے جو قبائل تھے، وہ ان قبائل کے کچھ نہ کچھ نوجوان نکلتے، ایک جماعت نکلتی، وہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس آتی، اللہ کے رسول فورسز کو بھیج دیتے، اور پھر آپ مدینہ میں رہتے، مدینہ کا انتظام بھی کرتے، مدینہ کے لوگوں کے ایشوز بھی حل کرتے، اور جو مختلف قبائل ارد گرد آباد تھے ان کے لوگ آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے، آپ ان کو بتاتے کہ جہاد کیا ہوتا ہے، کس طرح لڑنا ہے، کیا اس کے اصول اور ضوابط ہیں، نیز ان کو دین سکھاتے اور سمجھاتے۔ یہ کام بھی تو کرنا ہے نا، یہ کون کرے گا؟ تو اس لیے فرمایا کہ ایک جماعت وہاں سے نکل کے مختلف قبائل کی، چاہے 5 کی ہوتی، 9 کی ہوتی، 7 کی ہوتی، 12 کی ہوتی، وہ نکل کے آتے اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں آ کے علم کو حاصل کرتے۔ اور یہ علم کیا ہوتا؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ سمجھ بوجھ حاصل ہو جاتی ان کو دین میں، تو ان کو پتہ چل جاتا کہ دین کیا ہوتا ہے۔ ہم دیہاتوں میں پڑے رہ کے صرف سنتے ہیں، لیکن جب مرکز موجود ہے، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم وہاں موجود ہوں، تو ان کے پاس آ کے یہ دین کیوں نہیں حاصل کرتے؟ تو یہ 2 مفہوم اس آیت میں علماء نے بیان کیے ہیں۔ تو اس آیت سے ایک تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مومنوں کی جہاں بھی سوسائٹی ہو، معاشرہ ہو مسلمانوں کا، وہ بے شک سارے کام کریں، لیکن چند نوجوان ضرور نکلیں جو دین کا علم حاصل کریں۔ یہ بڑا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی بھی نکلتا، کوئی بھی موجود نہیں ہے عالم، تو یہ فرض بن جاتا ہے سب مسلمانوں پر کہ وہ اس دین کا علم حاصل کریں۔ چند کی طرف سے اگر یہ فرض ادا ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارا یہ سیکٹر ہے، اس سیکٹر میں لوگ آباد ہیں، یہاں ایک سکول کی ضرورت ہے۔ اگر سکول لوگ نہیں بناتے تو ان کے بچے کہاں پڑھیں گے؟ بیمار لوگ ہوتے ہیں، ہسپتال کی ضرورت ہے، ہسپتال نہیں بناتے تو بیمار کہاں جائے گا؟ پھر ہسپتال کو چلانے کے لیے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے۔ سارے ڈاکٹر نہ بنیں، کچھ بن جائیں جو ہسپتال تو چلا سکیں، جو علاقے کے مریضوں کا علاج تو کر سکیں۔ لیکن اگر بندے یہی سوچیں کیا ضرورت ہے، تو پھر دوسرے معاملات میں بھی سوچ لیں کیا ضرورت ہے ڈاکٹر بننے کی، کیا ضرورت ہے انجینئر بننے کی۔ لوگ خود سیکھ لیں گے، لوگوں کے مسئلے ہیں خود حل کر لیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بے نہیں، اسی طرح اگر ڈاکٹر کی، انجینئر کی ضرورت ہے تو بے نہیں اسی طرح اسی سوسائٹی کو ایک عالم کی بھی ضرورت ہے۔ جس طرح ڈاکٹر کے نہ ہونے کا کوئی تسلیم نہیں کرتا کہ ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح مسلمان سوسائٹی اس کو بھی محسوس کرتی ہے
کہ کیوں نہ عالم ہو جو ہماری دینی ضروریات کو پوری کرے. آخر لوگ جب دینی مسائل کا شکار ہوں گے تو کہاں جائیں گے؟ کس سے پوچھیں گے؟ کچھ تو ہوں جو ان کی رہنمائی کریں. تو دینی رہنمائی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ محلہ ہو، سوسائٹی ہو، قبیلہ ہو، وہ سب اس کی فکر بھی کریں کہ اگر ہمیں انجینئر اور ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو ہمیں ایک عالم دین کی بھی ضرورت ہے، بلکہ علم دین کے عالم دین کی زیادہ ضرورت ہے. وجہ یہ ہے کہ جس کو دین کا ہی پتہ نہیں اس کی تو آخرت تباہ ہو گئی نا. تو سارے گناہ گار ہوتے ہیں. نماز کون پڑھائے، خطبہ کون دے، پھر اسی طرح اور بڑے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے، حلال حرام کے، جائز ناجائز کے ہیں، تو یہ سب کون بتائے گا ان کو؟ تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ، ہر گروہ میں سے ایک جماعت کیوں نہیں نکلی کہ لیتفقہوا فی الدین، کہ وہ تفقہ حاصل کریں دین میں، سمجھ بوجھ حاصل کریں دین میں. تفقہ فی الدین، یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا. دین میں گہری سمجھ حاصل کرنا. دین میں دین سارے کا سارا چاہتا ہے کہ جو بھی اس میں پڑھے اس کو سیکھے تو وہ سارے دین کو سیکھے. تفقہ فی الدین، سارے دین کو سیکھے. اور دین کس کا نام ہے؟ عقیدے کا نام بھی ہے، ایمانیات کا نام بھی ہے، اعمال کا نام بھی ہے. تو یہ اندر اور باہر جو ہماری باطنی اور ظاہری ضرورت ہے دین کی، اس سارے کو سمجھنا، اس سارے کا علم حاصل کرنا، یہ ہوتا ہے تفقہ فی الدین. تفقہ فی الدین یہ نہیں ہے کہ میں صرف نماز کے مسائل سیکھ لوں، یا تفقہ فی الدین یہ نہیں ہے کہ میں صرف اپنے مسلک کے جو مسائل ہیں وہ سیکھ لوں، اس کا میں ماہر بن جاؤں. یہ تفقہ فی المذہب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تفقہ فی المسلک ہے، تفقہ فی الدین نہیں ہے. سارے کا سارا دین سیکھنا ہے، کیونکہ دین اسی چیز کا نام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس جو بھی آتا تھا تو آپ اس کو کیا سکھاتے تھے؟ کچھ چھوٹے چھوٹے مسائل بتاتے تھے آپ، بڑے بڑے مسائل بھی بتاتے تھے آپ. ایک اللہ، اس کی عبادت، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور بڑے مسائل عقائد اور نظریات کے. اس لیے آپ دیکھیے دین جو ہے نا دو فیزز میں نازل ہوا ہے. ایک فیز اس کی وہ ہے جب آپ مکہ میں تھے. مکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جو چیز نازل ہوئی وہ عقائد کی تھی، ایمانیات کی تھی، کہ لوگوں کے جو آبائی عقائد ہیں، نظریات ہیں، وہ غلط ہیں. بتوں پر ان کا عقیدہ ہے، جو فوت ہو جاتا ہے اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ختم ہو گیا، فنا ہو گیا. اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ اس نے دوبارہ کب اٹھنا ہے، کوئی اٹھ ہی نہیں سکتا، دوبارہ زندہ ہو ہی نہیں سکتا. تو گویا کہ آخرت کا عقیدہ بھی ان کا نہیں تھا. تو مکی لائف میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جو آیتیں اتری ہیں وہ توحید کو سکھانے اور عقائد کو درست کرنے کی اتری ہیں. پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے ہیں تو مدینہ تشریف لانے کے بعد آپ پر جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ احکام کی نازل ہوئی ہیں کہ اب یہ حکم ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. تو مکی لائف میں صحابہ کرام کو عقیدے کی جب سمجھ آ گئی تو آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے پھر ان کو باور کرایا. مکہ میں آپ جب تھے تو آپ نے صحابہ کو منع کیا تھا کہ جو مسلمان ہوتا تھا آپ فرماتے تھے قبرستان نہ جایا کرو، قبروں کے پاس نہ جایا کرو، بس منع کر دیا آپ نے. صحابہ نے اس کو سیکھ لیا، ٹھیک ہے جی ہم نہیں جاتے. وجہ کیا تھی کہ لوگ جب قبرستان جاتے تھے، قبروں کو دیکھتے تھے تو ان کے عقائد نظریات یہی تھے، ختم ہو گیا، مٹی ہو گیا، بس اب اس نے فنا ہو گیا یہ. اچھا جاتا ہے بندہ وہاں تو پھر کسی کو یہ دیکھا کہ بھئی یہ فلاں بزرگ کی قبر ہے یا فلاں کی ہے
تو اس کا خیال ایسا دل میں آتا کہ اس کی روح جو ہے وہ ہمارے ہاں، یہ روح سامنے آتی ہے، یہ روح جو ہے اس سے میری باتیں ہو سکتی ہیں، یہ روح جو ہے وہ مطالبہ کرتی ہے مجھ سے کچھ نہ کچھ۔ اس قسم کے عجیب و غریب قسم کے عقائد تھے۔ تو گویا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ موت جو ہے بندے کی، وہ موت نہیں ہے، وہ فنا ہے، آخرت کا عقیدہ ختم، قبر کے عذاب کا عقیدہ بھی نہیں ہے، اور قبر سے دوبارہ اٹھنا، زندہ اٹھنے کا عقیدہ بھی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ کوئی نہ جائے، اس لیے کہ مسلمان ہو رہے تھے لوگ، سابقہ جو عقائد تھے وہ پیوست ہو چکے تھے، تو آپ نے بجائے اس کے کہ فوراً اس کی اصلاح فرماتے، آپ نے فرمایا قبرستان نہ جایا کرو، بس آیات کو سنو، جو قرآن مجھ پہ نازل ہوتا ہے ان کو سنتے جاؤ، سمجھتے جاؤ۔ صحابہ سمجھتے گئے، انہیں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کون ہے، وہی زندہ کرتی ہے، وہی مارتی ہے، وہی ہے جو ہمارا بھی خالق ہے، ہر چیز کا خالق ہے، مالک بھی ہے۔ تو پھر اسی طرح بڑی مثالیں بھی آئیں کہ کبھی دیکھا ہے بنجر زمین کو، کیا ہوتا ہے اس پر؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسا کے اسی زمین کو چند ہفتوں میں ہرا بھرا کر دیتا، اور پھر یہ مثال دے کے فرماتے ہیں کذالک تخرجون، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ تمہیں زمین بنجر نظر آتی ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ سبزہ کہاں سے آ گیا؟ اسی طرح کل قیامت کو تم بھی مر کے جب مٹی مٹی ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی ایسے نکال دینا ہے۔ باتیں یوں سمجھا رہے تھے اللہ تعالیٰ۔ پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا صحابہ کرام کو، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، اب سنو میں کہتا ہوں الا فزوروہا، سنو اب جاؤ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ یہ کیوں کہا آپ نے؟ یہ اس لیے کہا کہ صحابہ کرام کو سمجھ آ گئی کہ قبر کیا ہوتی ہے۔ آپ قبر کے بارے میں سمجھا چکے تھے، یہ قبر عالم برزخ میں جانے کا نام ہے، دنیا سے کٹ جانے کا نام ہے، روحیں واپس نہیں آتی، یہ عالم برزخ میں چلی جاتی ہیں، اور پھر اس عالم میں جب انسان جاتا ہے تو اس کے اعمال کی وجہ سے، اعمال کی روشنی میں اس کو یہ دکھا دیا جاتا ہے کہ تمہاری آخرت کی منزل یہ ہے، اگر نیک ہے تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اگر برا ہے تو اس کے لیے دوزخ کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ یہ بھی آپ نے بتایا کہ قبر میں جب بندہ دفن ہو جاتا ہے اس کی مٹی برابر کر دی جاتی ہے تو دو فرشتے آتے ہیں، اس سے سوال جواب کرتے ہیں، 3 سوال ہوتے ہیں، من ربک، ما دینک، من ھذا الرجل الذی بعث فیکم۔ تو یہ 3 سوال ہوتے ہیں، جو مومن ہے وہ صحیح جواب دے دیتا ہے، جو نہیں دے سکتا وہ ناکام ہوتا ہے۔ پہلی منزل ہے، آپ فرماتے ہیں پہلی منزل ہے، یہاں بندہ اگر کامیاب ہو گیا تو آئندہ کامیابیاں بھی کامیابی ہیں، اور اگر قبر کی پہلی منزل میں وہ ناکام ہوتا ہے تو آئندہ ناکامی ہی ناکامی ہے۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں قبرستان جایا کرو، تمہیں یہ آخرت یاد دلائے گی۔ دنیا میں مست ہوتا ہے نا بندہ تو وہ مستیاں ختم کراتی ہے یہ قبر، لذتیں، جس کا بڑا بندہ خواہش مند ہوتا ہے مجھے لذتوں کو حاصل کروں، خوب مزے اڑاؤں، بندہ ان قبروں کو دیکھے تو اس کو یاد آتا ہے یار میں نے بھی یہیں آنا ہے، کس قسم کی لذت۔ تو یہ آپ نے جب سمجھایا تو صحابہ کو سمجھ آئی، پھر ہر کوئی اپنی فکر میں پڑ گیا کہ ہم نے بھی اپنی قبر بنانی ہے، اپنی آخرت بنانی ہے۔ تو یہ طریقہ تھا سمجھانے کا۔ تو یہ علم ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم مکہ میں بھی صحابہ کرام کو دیتے تھے، عقیدے کا، ایمانیات کا، اور آخرت کا، آخرت کی مختلف منزلوں کا، اور پھر مدینہ میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام بتائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پھر اس کے ساتھ ساتھ حلال، حرام، جائز، ناجائز، شادی، بیاہ، یہ سارے مسائل مدینہ میں نازل ہوئے ہیں۔ یہ علم ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ سارا دین صحابہ کرام کو سکھاتے تھے، اور صحابہ آ کے پوچھتے تھے، آپ سکھاتے جاتے تھے۔ تفقہ فی الدین یہی ہے کہ سارے دین کا فقہی علم حاصل کرنا۔
تو فقہ کو یہ مت سمجھیے گا کہ صرف ان مسائل کا نام ہے جن کو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وضو ہے، طہارت ہے، ان مسائل کا نام فقہ ہے. نہیں، یہ احکام ہے، یہ دین کا لفظ ہے. دین میں احکام اور عقائد دونوں شامل ہیں، ایمان بھی شامل ہے. تو تفقہ فی الدین کرنا ہے، دین میں فقہ حاصل کرنی ہے، سمجھ حاصل کرنی ہے، یہ اصل چیز ہے. اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پورے دین کو سمجھنے کے بعد انسان جب سیکھ کے واپس آتا ہے اپنے علاقے میں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور تاکہ وہ ڈرائیں اپنی قوم کو جب وہ لوٹیں طرف ان کے، یعنی علم سیکھنے کے بعد واپس اپنے علاقے میں آئیں تو اپنی قوم کو آگاہ کریں، ڈرائیں. لِيُنذِرُوا، ڈرانا کس سے ہوتا ہے؟ فقہی مسائل کوئی بندہ پوچھے ڈرتا ہے؟ زیادہ زیادہ اس کو یہ ہوتا ہے یہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ یوں کرنا ہے یوں نہیں کرنا، یہی ہوتا ہے نا. ڈر کس چیز کا؟ ڈر اسی ایمان کو درست کر کے، عقائد کو درست کر کے بندے کو اللہ سے جوڑنا اور اس کی نافرمانی سے بچنے کا کہنا. اگر یہ ڈر پیدا ہو جائے تو لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. تو اہم چیز یہی ہے کہ لوگ واپس جب علم حاصل کر کے آئیں تو وہ اپنی قوم کو آگاہ کریں، ڈرائیں، اور اس کا فائدہ ہوگا کہ لعلہم یحذرون، شاید کہ وہ بھی ڈریں. مقامی لوگ جو ہیں اس عالم کی بات سن کے وہ بھی ڈر جائیں کہ ہم نافرمانی نہ کریں. بھائی ہم تو بدمست ہو رہے ہیں اس دنیا میں، آخرت کو بھول چکے ہیں، نیک عمل ہم نہیں کرتے، نمازیں ہم نہیں پڑھتے، اللہ کو ہم نہیں مانتے، اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، آخرت کی ہمیں فکر نہیں ہے. یہ سب چیزیں ان کو بتائیں تاکہ وہ بھی کیا کریں؟ ڈریں. ہر بندے کا، ہر مسلمان کو ڈرانا ضروری ہے، اس کو محتاط رکھنا ضروری ہے. لعلہم یحذرون. تو یہ آیت ہے جو ایک طالب علم کو اور ایک عالم کو پیش کرتی ہے سوسائٹی میں، کہ لوگ اپنے نوجوانوں کو جہاں انجینئر بناتے ہیں، ڈاکٹر بناتے ہیں، ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے چند بچوں کو ادھر بھی بھیج دیں جو دین کا علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے بعد وہ جب واپس جائیں تو اپنی قوم کی ضرورت کو پوری کریں. فقہی اصطلاح میں ایک ہوتا ہے فرض، دوسرا ہوتا ہے فرض کفایہ. فرض یہ ہوتا ہے کہ جس کا کرنا عین فرض ہے، سب پر فرض ہے. مثلا نماز ہے، مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے. اس کا چھوڑنے والا گناہ گار، کبیرہ گناہ کا مرتکب، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں فرض. اور انکار کرنے والا وہ مسلمان نہیں ہے. فرض کا جو انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. پھر ہے فرض کفایہ. فرض کفایہ یہ ہے کہ سوسائٹی سے چند لوگ اس فرض کو ادا کر دیں تو سب کی طرف سے وہ ادا ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ. مثال کے طور پر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے مسلمان، اب سارے مسلمان مصروف ہیں، نہ کوئی اٹھتا ہے کہ اس کو نہلائے کفنائے، نہ کوئی اٹھتا ہے کہ جا کے اس کا جنازہ پڑھے یا اس کی قبر تیار کروائے، اس کو دفنائے. اس کی لاش پڑی ہے. اب بتائیں کون گناہ گار ہوگا؟ سب گناہ گار ہوں گے، سارے کے سارے. اتنا بے حس معاشرہ ہو گیا، سب گناہ گار ہوں گے مسلمان. لیکن اگر چند لوگ اٹھتے ہیں، چند میں 5 ہوں، 10 ہوں، 20 ہوں، یا 1000 ہوں، لاکھوں میں 1000 بھی لوگ اٹھتے ہیں، وہ اٹھتے ہیں، اس کو کفناتے ہیں، اس کو نہلاتے ہیں، کفناتے ہیں، پھر اس کا جنازہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کو دفناتے ہیں. تو اب سارے جو لاکھوں لوگ ہیں ان کی طرف سے چند لوگوں نے یہ فرض ادا کر دیا تو سب کے لیے کافی ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ. یہ فرض کفایہ ہے. تو یہاں بھی اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک گروہ اگر نکلے گا
اور وہ اس فرض کو ادا کر دے گا ساروں کی طرف سے، تو گویا کہ سب کی طرف سے یہ فرض ادا ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی بھی نہیں کرتا تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں کن کن چیزوں کی کمی ہے، کن کن چیزوں کی حقیقت ہے۔ آپ کو گورنمنٹ کو پوچھیں، گورنمنٹ سے کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی نئے فیلڈ میں وہ ہاتھ مارنا چاہتی ہے، اس کو لوگ ہی نہیں ملتے، لوگ ہی نہیں ملتے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ باہر سے منگواتے ہیں، وہ آتے ہیں، ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہ منہ مانگی تنخواہ لیتے ہیں اور گورنمنٹ ان کو دیتی ہے، مجبور ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ اگر ہمارے لوگ تیار ہو بھی جائیں تو یہ نہیں کہ بس تیار ہو گئے کافی ہے، بلکہ پیچھے سے بھی آتے جائیں، وہ ویل چلتا رہے کہ کچھ تیار ہو کے یہاں بیٹھے ہیں، اب کچھ اور بھی آ جائیں، کیونکہ کل انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے یا کہیں اور چلے جائیں گے، تو کم از کم پیچھے سے یہ کام ہوتا رہے۔ اگر اس کام کو بھی ہم روک دیں تو کیا ہوگا؟ ہمارے آفیسز بند ہو جائیں گے، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی۔ تو بہرحال یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے ہمارا، کہ ہم جب مائل ہوتے ہیں تو پھر ایک ہی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور باقی فیلڈز ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری اپنی کوئی لائن آف ایکشن نہیں، کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں، بچپن سے ہمارا جو شوق ہے وہ بھی ہمیں پتہ نہیں کیا ہے، آگے بھی کیا کرنا ہے کچھ پتہ نہیں، اور نتیجہ یہ نکلا بس ہی میں نے، کسی نے کہا داخلہ لے لو، میں نے لے لیا، اب ڈگری لے کے پھرتا ہوں، کیا کروں؟ پھرو جیسے پھر رہے ہو، یہی کرنا ہے تم نے۔ اگر خود تمہارا اپنا مائنڈ ہوتا، تم خود تیار ہوتے، اس میں لگ جاتے، تو تمہیں سب کچھ پتہ ہوتا۔ یہ بھی مسئلے ہیں ہمارے۔ تو بہرحال یہ آیت جو ہے نا، ہم مسلمانوں کو یہ سمجھاتی ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں ایک چھوٹا سا تھنک ٹینک ہو، تھنک ٹینک، وہ بیٹھے اپنے نوجوانوں کو دیکھتا جائے، ان کے میلانات کو، رجحانات کو بھی دیکھے، اور یہ سینئر لوگ ہوں، یہ اپنی زندگی کے تجربات کی روشنی میں چند نوجوانوں کو نکالیں، تم اس فیلڈ میں چلے جاؤ، تم اس فیلڈ میں چلے جاؤ، تم اس میں چلے جاؤ، تم اس میں چلے جاؤ، تب جا کے کام ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام ایسا ہی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو راہیں دکھائی ہیں، تم ادھر جاؤ، تم ادھر جاؤ، تم یہ تیر اندازی سیکھو، گھوڑ سواری سیکھو، تلوار چلانا سیکھو، بزنس سیکھو، یہ صنعت سیکھو، یہ ہاتھ کا کام سیکھو، اس کام کو تم کر سکتے ہو، یہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ لائن دی ہے بہت سی۔ اس طرح دین کے بارے میں بھی سمجھایا کہ دین بھی سیکھو۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ ڈاکٹر جو بنتا ہے نا، ڈاکٹر جب بنتا ہے تو صرف مریضوں کا علاج کرتا ہے، صرف مریضوں کا۔ اور پوری سوسائٹی میں کتنے مریض ہوں گے؟ ہر کوئی تو مریض نہیں ہوتا نا۔ اسی طرح انجینئر ہے، اس نے بھی اگر کوئی بلڈنگز بنانی ہے تو 2-4 کا نقشہ بنا دے گا یا ان کی سپرویژن کر لے گا۔ اب پورا شہر تو وہ آباد نہیں کر سکتا نا، اور پورے شہر والے بھی نہیں چاہتے کہ ہم بڑی بڑی بلڈنگ بنائیں۔ لیکن جو دین میں ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، سب کو، چھوٹا ہے، بڑا ہے، عورت ہے، مرد ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد کچھ بھی ہے، میں کہتا ہوں کسی بھی حالت میں، کاروباری ہے، فقیر ہے، اس کو اس ایکسپرٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہونا چاہیے، وہ بتائے اس کو، اور اس کی ضرورت ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بڑی اہم چیز ہے جس کو کہا گیا کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ضرور نکلے ایک گروہ، نکلے ایک جماعت مسلمانوں کی، نوجوانوں کی، جو جائے اور دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے، اور پھر سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے بعد وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس آئیں تو اپنی قوم کو بھی آگاہ کریں، ڈرائیں، ان کو وارن کریں، ان کو بتائیں یہ مسائل ہیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ اس طرح معاشرے کی ایک ضرورت بھی پوری ہو جائے گی
اور مسلم معاشرہ بھی قائم رہے گا. ان کو دوسرے آ کے پٹیاں نہیں پڑھائیں گے، بلکہ اپنے ہی جب ان کی ضرورت پوری کر دیں گے تو ان کو دوسروں کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے. اور لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ ڈریں، الرٹ رہیں کہ غیر جو ہے نا ہمیں کیا سکھاتے ہیں. یہاں یحذرون کا مطلب یہ بھی ہے الرٹ رہیں کہ غیر ہمیں آگے کیا سکھاتے ہیں، کیا کیا آفرز کرتے ہیں. اور یہ ہمارے علماء ہمیں دین کے بارے میں بتاتے ہیں، بھئی یہ غلط کام ہے، اس سے بچنا، یہ سودی کام ہے، یہ آفرز غلط ہیں، اس میں تمہارا ایمان بک جائے گا، اس میں تم حلال حرام کی تمیز نہیں کر سکو گے، یہ حرام چیز ہے، اس کا کاروبار نہیں کرنا. یہ وہ چیزیں لعلہم یحذرون کا معنی ہے. آج یہ چیزیں ہمیں نہیں ہیں تو اب دیکھیے تمیز ہی ساری اٹھ گئی ہے. دنیا کا کوئی مذہب اپنے مذہب کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر رہا جو ہم اپنے دین کے ساتھ کر رہے ہیں. وہ جھوٹے ہو کے بھی اپنے نوجوانوں کو تیار کر رہے ہیں. ان کے ہاں کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، ان کے اپنے مدرسے ہیں، ان میں ان کے نوجوان پہنچتے ہیں، سب کچھ سیکھتے ہیں. غلط ہو کے، جھوٹ ہو کے، تب بھی وہ ایکسپرٹ بنتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں ہے. ماڈرنزم کے چکر میں ہم ایسے آئے ہیں کہ ہم نہ ہنس کی چال چل رہے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا. تو ہماری اپنی حالت ہی ہو گئی ہے. تو یہ بہرحال بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑا جرم ہے جو یہ سوسائٹی کر رہی ہے. آج کوئی بننا چاہے تو اسے کہتے ہیں یار تم کیا بننا چاہتے ہو؟ فقیر بننا چاہتے ہو؟ ہاتھ پھیلاؤ گے لوگوں کے آگے؟ کوئی عزت ہے اس کام میں؟ اپنے منع کر دیں اپنے. اور بھائی کوئی دین اس لیے تو نہیں سیکھا جاتا کہ میں نے کوئی لوگوں سے پیسے بٹورنے ہیں. دین تو انسان اپنے علم کے لیے، آخرت بنانے کے لیے اور دوسروں کو اس راہ پہ لگانے کے لیے سیکھتا ہے. اس کو تو کاروبار نہیں بنایا جا سکتا. کاروبار کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی اور آپشن کھولی ہوئی ہیں. آپ کے پاس پیسہ ہے، سرمایہ ہے، آپ کے والد صاحب کی جائیداد آپ کو ملے گی. آپ لیں اس سے اپنا ایک بنا لیں اسکیجول کہ میں نے کس طرح اپنی لائف گزارنی ہے، آرام سے گزر سکتی ہے. لیکن دین کا کام تو ہو سکتا ہے نا. چلیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قاتلو جنگ کرو، الذین ان سے جو یلونکم تمہارے آس پاس ہیں، من الکفاری کفار میں سے، ولیجدوا اور چاہیے کہ وہ پائیں، فیکم تم میں، غلظہ سختی، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع المتقین ساتھ متقی لوگوں کے ہے. اب یہاں اہل ایمان کو سمجھایا کہ جہاد کرنا ہے تو اس کے طریقے کیا ہیں، کیونکہ اس کے اصول ہیں، ضابطے ہیں. مطلب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، میرا دشمن جو ہے نا دنیا کے دوسرے کنارے پہ بیٹھا ہے، کہ میں کہوں اس کو للکاروں اور میں آ رہا ہوں تمہیں، اور پاس ہی سرحد کے پاس ہی دشمن بیٹھا ہوا ہے، میں اس کو بھول جاؤں. وہاں جا کے لڑوں گا تو یہ کیا کرے گا؟ یہ اندر گھس کے میرے تب ملک کو خراب کر دے گا. تو جو اپنے ارد گرد کے لوگ ہیں پہلے آپ پہلے ان کو اپنی سختی دکھائیں، ان سے لڑیں، وہ سبمٹ کریں اپنے آپ کو، وہ سرنڈر کریں اپنے آپ کو کہ ہم بالکل نہیں لڑیں گے آپ کے خلاف، تاکہ آپ کا گھر اور آپ کی سرحدیں محفوظ ہوں اور پھیلیں. اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہتے ہوئے سب سے پہلے کیا کیا ہے؟ وہ مکی لوگوں سے آپ نے لڑائیاں لڑی ہیں، وہ تو لڑنے آ گئے تھے نا، آپ نے تو ان سے نہیں لڑائی لڑی. لیکن مدینہ میں رہتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے جیوز سے اور ادھر ادھر کے جو قبائل تھے یا علاقے تھے ان کے حکمرانوں سے آپ نے معاہدے کیے، اور آہستہ آہستہ طاقتور ہوتے گئے، انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پھیلاتے گئے، اور پھیلاتے پھیلاتے مکہ بھی فتح ہوا، اور مکہ فتح کرنے کے بعد طائف تک وہ جنگ حنین جو ہوئی، اس کے بعد پھر پورا جزیرۃ العرب تقریباً آپ کے خط جاتے تھے، یا تو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے یا سرنڈر کر دیتے کہ ٹھیک ہے جی
آپ جو چاہتے ہیں ہم دینے کو تیار ہیں۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پھیلایا، مرکز مضبوط رکھا ہے، پھیلاتے گئے ہیں، ادھر ادھر چلتے گئے ہیں۔ یہ نہیں کہ دشمن یہاں بیٹھا اس کو چھوڑ کے اگلے دشمن سے لڑائی لڑو، نہ۔ یلونکم کا مطلب یہ ہے کہ ان سے پہلے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں، ٹھیک ہے؟ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور اس لڑائی میں وہ محسوس کریں کہ واقعی تم بڑے ہارڈ لوگ ہو، تم نے معاف نہیں کرنا۔ یہ غلظہ دکھاؤ گے تو کم از کم یہ ضرور ہوگا کہ وہ سرنڈر کر دیں گے، مسلمان ہو جائیں گے یا سرنڈر کریں گے، اور سرنڈر کریں گے تو پھر بھی ان کو پتا ہوگا کہ یہ بڑے ہارڈ لوگ ہیں، بڑا سخت غصے میں ہیں، اگر خدا نخواستہ ان کے ساتھ معاہدے میں کسی قسم کی ہم نے ہیرا پھیری کی تو انہوں نے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ ہے، پہلا طریقہ یہ ہے کہ لڑائی آپ اپنے ارد گرد کے علاقوں میں آپ لڑیں، کیونکہ وہی تنگ کرتے ہیں مسلمانوں کو۔ پہلے انہی کے علاقوں کو کراس کر کے مسلمانوں نے دوسرے علاقوں میں جانا ہے، مسلمانوں کے قافلے انہی کے راستوں سے گزریں گے، تو اس لیے ان لوگوں کو پہلے ٹھیک کرو۔ وَعَلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ لڑائی لڑنی ہے، بے شک لڑو، لیکن اس لڑائی میں اس اصول کو بھی نہ توڑنا جو تمہیں پہلے سے سکھایا گیا ہے کہ صرف ان سے لڑنا ہے جو تم سے لڑتے ہیں، اور جو اس علاقے کے وہ لوگ جو تم سے نہیں لڑ رہے ان کو نہیں مارنا تم نے، نہ ان کے بوڑھوں کو قتل کرنا ہے، نہ ان کی عورتوں کی عصمتیں لوٹنی ہے، نہ ان کے بچوں کو مارنا ہے، اور نہ ہی ان کے علاقوں کو تاراج کرنا ہے، ان کے مکان نہیں گرانے، ان کے باغوں کو، پھلوں کو آگ نہیں لگانی، کچھ نہیں کرنا۔ یہ تقوی ہے، یہ احتیاط برتو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی انزلت نازل کی جاتی ہے سورتن، کوئی سورت، فمنہم، تو ان میں سے کوئی ہے، من جو یقول کہتا ہے، ایکم، کون ہے تم میں، زادت ہو زیادہ کیا اس کو، ہذہ اس سورت نے، ایمانا ایمان میں۔ فاما الذین، تو رہے وہ لوگ، آمنو جو ایمان لے آئے، فزادتہم، تو اس نے زیادہ کر دیا انہیں، ایمانا ایمان میں، وہم، اور وہ، یستبشرون، خوش ہوتے ہیں۔ یہ منافق لوگ تھے، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر کوئی صورت نازل ہوتی تو یہ سنتے، تو سننے کے بعد یہ مسلمانوں کو کہتے، بھئی یہ صورت نازل ہوئی ہے، تمہارا ایمان بڑا ہے کہ نہیں؟ مذاق بھی اڑا رہے ہیں، سوال بھی کر رہے ہیں، اور بے ایمانی کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں، منافقت کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ نفاق کی جو اندر کی گندگی ہے نا، وہ ختم نہیں ہو رہی ان کی۔ تو بہرحال ان کا سوال یہ ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ جب بھی اس سورت کو سنتے ہیں جو اللہ نازل کرتا ہے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر، تو یہ سورت ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہے، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ بھی سچا اور رسول اللہ بھی سچے اور قرآن بھی سچا۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش بھی ہوتے ہیں، انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بشارتیں دے دی، یہ مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیش کر دیا، ایشو ہمارے ہاں کھڑا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ آسمان سے وحی نازل کر کے اس ایشو کا مسئلہ یا اس ایشو کا حل ہمیں پیش کر دیتا ہے۔ انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ کوئی تو گائیڈ کرنے والا ہے، کوئی تو ہے جو ہماری رہنمائی کر رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں ہے مرضٌ، بیماری نفاق کی، فزادتہم، تو اس نے زیادہ کر دیا انہیں، یعنی اسی صورت نے، رجسن، نجاست میں، الی رجسہم، طرف ان کی نجاست کے، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کافرون، اس حال میں کہ وہ کافر تھے۔ یعنی نفاق کی نجاست تو پہلے سے موجود تھی،
اس سورت کے اترنے کے بعد ان کی اصلاح نہیں ہوئی بلکہ اور نفاق بڑھ گیا ان کا، اور نجاست کا ردہ ان پہ اوپر چڑھ گیا. تو یہ کب خوش ہوں گے؟ اور اسی نجاست میں یہ مر گئے. نفاق ایک نجاست ہے کہ انسان کے اندر یہ بیماری اور نفاق کی، اور پھر اس گندگی پر بجائے اس کے کہ انسان کوئی اچھی چیز لائے وہ اور گندی چیز چڑھاتا جائے. صورت اترے نہ کہ اپنے اصلاح کرے بلکہ اور صورت اترے تو کہے نہیں یہ بھی میں نہیں مانتا، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ کوئی داؤ پیچ ہے. اس طرح کی باتیں انسان کرتا جائے تو یہ رجس علی رجس ہے کہ گندگی پر ایک اور گندگی ہے. اور پھر بندہ اگر اسی پر مرے تو کیا وہ اسلام پر مرے گا؟ نہیں، بلکہ کفر کی حالت میں مرے گا. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. اولا یرونا، کیا بھلا نہیں یرونا وہ دیکھتے، انہم کہ بے شک وہ یفتنون آزمائے جاتے ہیں. یعنی ان منافقوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کوئی سال ایسا نہیں گزرتا جس میں سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ ان کو رسوائی نہ ہوئی ہو. کبھی ان کی سازش پکڑی جاتی ہے، کبھی ان کا راز فاش ہو جاتا ہے، کبھی کوئی جنگ آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا غزوے کے لیے فرماتے ہیں تو اس وقت ان کے ایمان کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے. کبھی یہ لوگ خود ہی ایسی بکواس کر بیٹھتے ہیں جن کی وجہ سے انہیں رسوا ہونا پڑتا ہے. تو یہ سب آزمائشیں ہیں. ہر سال ایک بار یا دو بار ضرور ان کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، رسوا ہونا پڑتا ہے. آزمائش سے مراد کیا ہے؟ یہاں ذلیل ہونا پڑتا ہے، رسوا ہونا پڑتا ہے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود لا یتوبون، توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون، اور نہ وہ نصیحت پکڑتے ہیں. یعنی ایک دفعہ بندہ ذلیل اور رسوا ہو، شرمندہ ہو دوسرے کے سامنے، اس کا راز فاش ہو، سازش پکڑی جائے تو بندے کو تو بس کافی ہونا چاہیے، یار کافی ہے، بس اس کے خلاف اور سازش نہ کروں، کافی نصیحت ہو گئی ہے، میری توبہ. لیکن یہ توبہ ہی نہیں کرتے، نصیحت ہی نہیں پکڑتے، بار بار وہی حرکتیں کر رہے ہیں. اس لیے منافق کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اس کا نفاق اندر رہتا ہے، بزدل بھی ہوتا ہے، اور موقع پاتے ہی پھر جو پیٹھ میں چھرا گھونپتا ہے وہ بھی اس کا کام ہوتا ہے، چاہے بظاہر کتنا بھی کہہ دے جناب بس میری تو توبہ. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی نازل کی جاتی ہے سورت قرآن مجید کی آپ پر اللہ کے رسول، تو نظر دیکھتا ہے بعضهم الی بعض، بعض ان کا طرف بعض کے. هل یراکم، کیا دیکھ رہا ہے تمہیں، من احد کوئی ایک، ثم انصرفوا، پھر وہ پھر جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صورت جب آپ پر نازل ہوتی تو مسجد میں آپ صحابہ کرام کو وہ صورت سناتے اور فرماتے آج رات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ صورت نازل کی ہے. تو یہ صورت آپ سنا رہے ہوتے تو منافق بھی حاضر ہوتے تھے، ان کی مجبوری تھی کہ وہ نماز بھی پڑھیں، مسلمانوں کے ساتھ رہیں بھی صحیح، تو حاضری وہ لگوانا ان کے لیے وہ انہیں لگوانا پڑتی تھی حاضری. تو آپ جب سورت سناتے تھے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے، یوں کہ لوگ کیا اثر لے رہے ہیں اس سورت کا، اور مسلمان تو اثر لے رہے ہوتے تھے، لیکن جو اثر نہیں لے رہا ہوتا تھا وہ یوں ایک دوسرے کو دیکھتا تھا اور اندر ہی اندر یہ سوال کر رہا تھا هل یراکم من احد، کیا کوئی دیکھ رہا ہے تمہیں. مراد یہ ہے کہ ہماری جو کیفیت ہے وہ نہیں ہے جو مسلمانوں کی، ہم پر تو اس صورت کا کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ دیکھ رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، بڑے غور سے سن رہے ہیں بات،
مگر آپ کی ان صورتوں کا یا آپ کی اس بات کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اور جب ایک دوسرے کو یوں دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے انداز بھی آپ سمجھ لینا کہ کچھ تو سن رہے ہیں اور دوسرے یوں پیچھے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں تو کیا کمنٹس ہیں ان کے. کمنٹس بھی ہیں، یہ مذاق بھی ہے. بس اتنا ان کا کردار ہوتا ہے. اور پھر ثم انصرفوا، پھر آرام سے پھر کے چلے جاتے ہیں. کوئی حصہ نہیں لیتے، کوئی سوال نہیں کرتے، کوئی اثر نہیں لیتے، کوئی جوش نہیں دکھاتے. صرف پھر ثم انصرفوا، پھر وہ پھر جاتے ہیں، اٹھتے ہیں اور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. نکلو بھائی اس مجلس سے. تو اللہ فرماتے ہیں صرف اللہ قلوبہم، پھیر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو. ٹھیک ہے، یہ نہیں آنا چاہتے اس طرف تو کوئی بات نہیں. قرآن سے پھرنا چاہتے ہیں، راہ ہدایت سے پھرنا چاہتے ہیں، جائیں. اللہ نے بھی ان کے دلوں کو پھیر دیا. یہ بد نصیب لوگ ہیں کہ اللہ کا رسول ان کو قرآن سنائے، ان کو آگاہ کرے، نئی صورت، نیا پیغام. مومن سنتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. اور یہ ہیں کہ ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے بلکہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان کا اٹھ کے جانا جو ہے نا، یہ ایسے نہیں ہے بلکہ ان کے دل ہی پھرے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قوم لا یفقہون، کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو بالکل نہیں سمجھ پاتے. ان کی اپنی ایک سوچ ہے، اپنی سمجھ ہے، اس میں مگن ہیں. ان کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ جو اللہ کے رسول سنا رہے ہیں وہ بھی کوئی اہم چیز ہے، قابل قدر ہے، مگر لاپرواہ ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کو بعض اوقات انسان سنتا تو ہے لیکن جب اثر نہیں لیتا بلکہ اس کا دل اچاٹ ہوتا ہے اور وہ اٹھ کے نکلنا چاہتا ہے، تو کہیں وہ اس آیت کے زمرے میں نہ آ جائے جس میں اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے جاتے ہو تو جاؤ، صرف اللہ قلوبہم، میں بھی تمہارے دلوں کو پھیر دیتا ہوں. لقد جاءکم، البتہ تحقیق، جاء آ گیا، کم تمہارے پاس، رسول ایک رسول، من انفسکم تمہارے نفسوں میں سے، عزیز گراں ہے، علیہ اس پر، ما عنتم وہ چیز جو مشقت میں ڈال دے تمہیں، حریص حریص ہے، علیکم تم پر بھلائی کا. اب سمجھایا آخر میں کہ لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے ہیں، آ چکے. یہ اپنی طرف سے نہیں بنے، اللہ نے ان کو رسول بنایا ہے. اور پھر ان کی اس وقت جو حالت ہے، دلی جو کیفیت ہے، وہ ہم آپ کو بتا دیں کہ عزیز علیہ ما عنتم، تم اگر مشکل میں پڑ جاؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی گراں گزرتی ہے. یہ مشکل کیا ہے؟ مشکل دین کی بھی ہے، دین قبول کرنا اور اس کی راہ میں تکلیفیں اٹھانا. یہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر بھی بڑی گراں گزرتی ہے. آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ میرا مومن بھائی دین کا قبول کرنے کے بعد کفار سے مار کھا رہا ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تو آپ کے دل پسیجتے ہیں، آپ رب کی جناب میں دعائیں کرتے ہیں. پھر حریص علیہ ما عنتم، تم کسی مشکل میں پڑ جاؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی مشکل گراں گزرتی ہے. یہ بات وہ کیا مشکل ہے کہ تمہیں اگر کوئی دین کا علم نہ ہو، کسی مسئلے کا علم نہ ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آ کے پوچھتے ہو تو اللہ کے رسول پھر سوچنے لگ جاتے ہیں کہ بھئی اس تک یہ دین نہیں پہنچا، کیا میں ذمہ داری ادا کر رہا ہوں؟ حالانکہ حالات نئے نئے بنتے تھے. ظاہر ہے دین کو پہلے تو آپ پیش نہیں کر سکتے تھے نا، سارے دین کو، کہ یہ لیں جی 2 کتابیں ہیں، ایک اللہ کے قرآن ہے اور ایک ہی میری کتاب ہے، تمہاری زندگی میں آنے والے تمام مسائل کا اس میں حل موجود ہے. یہ تو آپ نہیں کر سکتے تھے. قرآن جیسے اترتا جاتا تھا لوگوں کو سمجھاتے جاتے تھے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بھی بڑی گراں گزرتی تھی کہ کوئی کافر مر جائے تو ڈرتے تھے آپ کہ اللہ نے کل کو مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرنا ہے کہ اس تک تیری بات پہنچی کہ نہیں. اپنا مسلمان ہو، جو کم علم ہو، لا علم ہو،
اور غلط کام کر رہا ہو تو یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر گراں گزرتی ہے۔ پھر اسی طرح گراں گزرنے کا ایک یہ بھی ہے کہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جو دین میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بتا دیے ہیں، مگر یہ سارے مسائل پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دیکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو آپ پر بڑا گراں گزرتا ہے کہ دین کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت کے افراد کے لیے بڑا بوجھ بن جائے، وہ مشکل میں پڑ جائیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ فرماتے ہیں لولا نشق علی امتی لامرتہم بالسواک، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت یا ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، فرض کر دیتا، مگر پہلی امت پر بڑی مشقت ہے، 5 وقت کی نمازیں ہیں، ٹھنڈے گرم کی پرواہ کیے بغیر وضو کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے بڑا مشکل ہے یہ، حالانکہ دیکھا جائے کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آپ سمجھتے تھے۔ تراویح کی نماز بھی آپ نے چھوڑ دی، اور یہ کہہ کے چھوڑی تمہارے اس شوق کو دیکھ کے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ یہ نماز ہی فرض نہ کر دے تم پر، اس لیے جاؤ اپنے گھروں میں پڑھو۔ تو یہ ہے وہ چیز جو عزیز علیہ ما عنتم ہے۔ پھر حریص علیکم، حریص ہے تم پر بھلائی کا، یہ رسول وہ چاہتا ہے کہ تمہیں بھلائی، زیادہ سے زیادہ بھلائیاں ملیں، کوئی عمل کرو اس کا زیادہ سے زیادہ ریوارڈ اللہ تعالیٰ کی جناب سے ملے۔ مومن کلمہ جب پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں کل قیامت کو، مومن نیکیاں کرے، برائیوں سے بچے تاکہ اس کی آخرت سنورے، مومن جھوٹ نہ بولے، مومن دھوکہ نہ دے، مومن امین بنے۔ یہ وہ رہنمائی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر وقت مسلمانوں کے ساتھ بھلائیاں ہی بھلائیاں کرتے رہتے تھے اور بھلائیاں بانٹتے تھے۔ یہ ہے آپ کی حرص کہ کسی طرح میری امت کے پاس ساری بھلائیاں آ جائیں اور یہ کسی بھلائی سے محروم نہ ہو تاکہ ثواب سے بھی محروم ہو جائیں۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ حرص تھی۔ یہ وہ بھلائیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیں اور آپ نے امت کو عطا کر دی۔ اس لیے یاد رکھیے، دنیاوی اعتبار سے مسلمان پیچھے رہ گئے ہیں آج کے دور میں، مگر اخلاقی اور دینی اور بھلائیوں کے اعتبار سے مسلمان کہیں آگے ہیں دنیا کی ہر قوم سے۔ سب سے بڑی بھلائی ہمارے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اسی بھلائی سے تو تعصب ہے لوگوں کو، حسدا من عند انفسہم، انہیں حسد ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کے پاس بھلائی ہو، بلکہ وہ چاہتے ہیں یہ ہماری پراپرٹی ہو، کوئی اور اس کا مالک نہ بنے۔ تو یہ بھلائی جو ہے حریص علیکم، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بڑے حریص ہیں تم پر بھلائی کے۔ پھر بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں کے ساتھ بڑے مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ آپ بڑی شفقت کرتے تھے مومنوں پر، یعنی غریب ہے اس کے ساتھ بھی، امیر ہے اس کے ساتھ بھی، بدو ہے اجنبی ہے اس کے ساتھ بھی، نبی علیہ السلام بڑے مہربان ہوتے تھے۔ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ یمن کے کچھ لوگ آئے، ان کی حالت آپ نے دیکھی، کیا کپڑے، یعنی چہرے ان کے اڑے ہوئے، کمزور وجود، پھٹے ہوئے کپڑے، تھکے ہارے، بھوکے آ گئے۔ نبی علیہ السلام ان کو دیکھ کے تڑپ اٹھے، فوراً ہی ان کے لیے اپیل کر دی، لاؤ بھائی دھیان کرو ان کا۔ تو سب آئے، جو کچھ لا دیا گیا ان کو کھلایا، ان کو فریش اپ کیا، کھا پی بیٹھے۔ تو پھر ان کو ایمان کی باتیں سمجھائیں، انہوں نے کچھ ایسے سوالات کیے، نبی علیہ السلام بڑے حیران بھی ہوئے کہ یہ ایسے لوگ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا الایمان یمانن، ایمان دیکھنا ہو تو یمنیوں کا دیکھو، والخیر فی یمان،
کہ یمنیوں میں بڑی خیر ہے. تو مومنوں کے ساتھ آپ بڑے رحیم بھی تھے، بڑے مشقت کرنے والے. یعنی جو بھی آپ کو ملتا تھا ایک ملاقات کے بعد وہ یہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے بڑھ کر اللہ کے رسول کسی سے محبت کرتے ہی نہیں ہیں، یا میرے آج یہ دوست نہیں بنے، ہماری دوستی تو بہت پرانی ہے. وہ رحیم، نہایت رحم کرنے والے بھی تھے. تو آپ کے اندر رحمت بھی تھی، پیار بھی تھا، محبت بھی تھی انسانوں کے ساتھ، اپنے ہوں پرائے ہوں سب کے ساتھ. ایک جنازہ گزرا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو جو ہی جنازہ آیا تو آپ کھڑے ہو گئے. کسی نے کہا اللہ کے رسول یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. تو آپ نے فرمایا الیست نفسا، کیا یہ انسان نہیں ہے، جان نہیں تھی؟ اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، سب کے ساتھ شفقت، اور مومنوں کے ساتھ تو بطور خاص. جانور ہیں وہ بھی آپ کو آ کے عرض کرتے ہیں. ایک اونٹ کے پر قریب آیا آپ کے، آپ نے اس پہ ہاتھ پھیرا تو اس کے مالک کو فرمایا مالک یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم کام زیادہ لیتے ہو، کھلاتے کم ہو، کھلایا کرو اس کو. ایسی شفقت تھی، ایسی مہربانی تھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی. عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں، یہ ربیعہ ہیں. ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وضو کرانے کے لیے، یعنی پانی لایا اور آپ وضو فرما رہے ہیں، تو آپ وضو فرماتے مجھے فرماتے ہیں کہ لڑکے تمہیں کوئی ضرورت ہو تو مانگو. ظاہر ہے مدینہ میں غربت تھی، لوگ ضرورت مند تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بڑا خیال بھی ہوتا تھا. اور خاص طور یہ نوجوان لڑکا جو آپ کی خدمت کر رہا ہے، آپ پھر اس کا خیال کیوں نہ کریں. آج تمہیں ضرورت ہو تو مانگو. تو وہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ارید مرافقتک فی الجنہ، ٹھیک ہے جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میری مراد یہ ہے کہ تم کوئی پیسوں کی ضرورت ہو تو بتاؤ، کوئی ضرورت ہوتی ہے. کہتا نہیں اللہ کے رسول بس یہی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے یہی چاہیے. کیا میں کہتا ہوں، باوجود اس کے کہ لوگ ضرورت مند ہوتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ادھر ادھر سے لے کے دے دیا کرتے تھے، لیکن 2 دفعہ آپ نے کہا تو اس نے ہی کہا بس یہی چاہتا ہوں میں. آپ نے فرمایا اچھا فَأَعِنِّي عَلَىٰ كَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر ایسی بات ہے تو پھر نوافل زیادہ پڑھا کرو. فرض تو پڑھتے ہو نا، نوافل پڑھا کرو، ان نوافل کی تم میری مدد کرو گے اور پھر جنت میرے ساتھ جاؤ گے. یہ کیا رافت بھی ہے، شفقت بھی ہے، مہربانی بھی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ رسول ہیں، یہ ان کی خاص بات ہے. ان کو تم نہیں مانتے، ان کی باتیں نہیں سمجھتے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں، یعنی آپ کی رسالت کو تسلیم نہ کریں اور آپ کی ان اخلاق حسنہ کو نہ مانیں، اور کوئی آپ کا مد مقابل ہو وہ لا کے دکھائیں، وہ بھی نہیں لا سکتے، پھر بھی نہیں مانتے، تو فقل، اللہ کے رسول آپ کہیے حسبی اللہ، کافی ہے مجھے میرا اللہ، کوئی بات نہیں. تم لوگ مسلمان نہیں ہوتے، میری رسالت کا اقرار نہیں کرتے، توحید کو تسلیم نہیں کرتے، تو پھر جو کرنا ہے کرو، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، تم میری مخالفت کرو، میرا اللہ مجھے کافی ہے، وہی میری حفاظت کرے گا. لا الہ الا ہو، اب بھی کہتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی. علیہ توکل، تو اسی پر بھروسہ کیا میں نے. وہو رب العرش العظیم، اور وہی ہے رب عرش عظیم کا. تو میں تو اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں بس. تم مختلف خداؤں کے اوپر بھروسے کرتے ہو، میں صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو رب ہے عرش عظیم کا، اور جس کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں ہے. یہ جناب یہ جو آیت ہے، اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی بڑے زبردست محاذوں میں تھے، اور ان محاذوں میں بڑے بڑے لوگوں کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم
مشرکین کے منافقوں کے درمیان آپ رہ کے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اور یہ دعا پڑھتے ہیں جو اللہ نے خود سکھائی کہ آپ یہ پڑھا کیجیے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یہ کتنی دفعہ پڑھی جاتی ہے؟ 7 بار، فجر کی نماز کے بعد، صبح کے اذکار میں اور شام کے اذکار میں. تو آپ فرماتے ہیں یہ پڑھو، جو پڑھ لے اللہ اس کو کافی ہوگا انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.